الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنے گھر مسجد کے اندر جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے زبان سے جو نکلے سچ نکلے، حق نکلے، اور جو کچھ بھی نکلے اللہ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر کہ جنہوں نے اپنے اپنے پیغام کو، جو اللہ رب العالمین نے جس منصب کو ان کو دیا تھا، اپنی اپنی امتوں تک بحسن خوبی پہنچایا۔ خصوصاً نبوت کی آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ محترم سامعین، آپ کو شاید عنوان پتہ ہوگا کہ حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس عنوان کے تحت کئی چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابتدائی گفتگو جو ہماری ہوگی وہ عقیدہ توحید پر ہوگی، جو آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے مسلمان، جس میں سب سے زیادہ آج کوتاہ ہو گئے ہیں اور اس کی اہمیت کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس کے بعد مسلمان توحید جیسی عظیم فتنے سے، توحید جیسی عظیم نعمت سے بھی فتنے میں اپنے آپ کو انہوں نے مبتلا کر لیا ہے۔ آخر یہ سبب کیوں ہوا، کس وجہ سے مسلمان اس فتنے کا شکار ہوئے ہیں، اس پر بھی مختصر سے گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا جو آخری مرحلہ ہمارا ہوگا کہ آج پوری دنیا کے اندر جو ماحول گرمایا ہوا ہے، آج مسلمان کس حالت میں مبتلا ہو گئے ہیں، سچ اور جھوٹ کے اندر ان کو فرق نہیں ہے، رات اور دن کے اندر کی جو تفریق ہے اس کو انہوں نے بھلا دیا ہے، باطل کو سچ اور سچ کو باطل سمجھ لیا ہے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھ لیا ہے، جو ہمارا دشمن ہے اس کو دوست بنا لیا ہے، اور جو ہمارے دوست ہیں ان کو ہم نے دشمن سمجھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ ان ساری چیزوں پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، حالانکہ یہ ایک نبی کا قول ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ رب العالمین کے حقوق میں کسی اور کو شامل نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بیان فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین ساری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کے معاملات میں، اللہ کے حقوق میں کسی غیر کو اگر ایک ذرہ برابر بھی شامل کرتا ہے، اللہ کا حق اگر کسی غیر کو دیتا ہے، پھر وہ غیر چاہے ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا حق کوئی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیتا ہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، اپنے اس عظیم گناہ سے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اپنے اس بڑے جرم سے اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے افراد کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ان کو داخل کر دے گا، ایسی جہنم کے اندر جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کتنا رحیم ہے، اللہ رب العالمین کتنا غفور ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو جہنم میں داخل کرے، اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو عذاب دے، اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو اس آگ کے اندر ڈالے جس کا ایندھن اللہ رب العالمین نے انسان اور پتھر کو بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا، اسی آگ سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا، اسی آگ سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حدیث کی شکل میں ہم کو مختلف کتابیں دی، اسی آگ سے اللہ رب العالمین نے بچانے کے لیے اپنے اتنے سارے پیغمبروں کو بھیجا جو اللہ کی توحید کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے
اور اپنی اپنی امتوں تک انہوں نے اس دین کو پہنچانے کی کوشش کی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بھی لوگوں کو بار 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 بہت سارے ایسے موقع عطا کرتا ہے جس میں چھوٹی سی کی ہوئی عبادت اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتی ہے، چھوٹا سا کیا ہوا صدقہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے، ایک سجدہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسی سے راضی ہو کر کے اپنے بندے کو معاف کر کے جہنم سے نکال کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین ایسے اپنے بندوں کو بہت سارے موقع وقتاً فوقتاً ادا کرتے رہتا ہے تاکہ وہ بندے ان موقعوں کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، اور اللہ نے جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا ہے اس سے اپنے آپ کو وہ بچا کر اللہ رب العالمین کے اس جنت کا مستحق بنا لے جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے اپنے مومنین بندوں سے کیا ہے، صالحین سے کیا ہے، صدیقین سے کیا ہے، شہداء سے اللہ رب العالمین نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، توحید اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا عظیم تحفہ ہے، اتنی قدر ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ آپ کو پتا ہوگا پیارے حبیب علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی، آپ نے اپنی زندگی کا تقریباً 13 سال کا حصہ جو آپ نے مکہ میں گزارا ہے، آپ نے پورا کا پورا توحید پر ہی آپ نے خرچ کر دیا ہے۔ آج اپنی مسجدوں کے اندر بھی، اہل حدیث مساجد کے اندر بھی اگر توحید کی بات کی جاتی ہے، شرک اور کفر کے خلاف بولا جاتا ہے تو ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم تو فلانے ہیں، ہم تو ڈھماکے ہیں، ہم سے کہاں کفر ہو سکتا ہے، ہم سے کہاں شرک ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہ السلام، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا، آپ نے اپنے بچوں کو جب قریب میں بٹھایا تو ان کو کیا وصیت کی تھی کہ میرے بعد کس گھر میں رہو گے، میرے بعد کون سا کاروبار کرو گے، میرے بعد کون سا کاروبار شروع کرو گے، میرے بعد کیا تجارت کرو گے، دنیا کے اندر کیسے رہو گے؟ نہیں پوچھا تھا، انہوں نے پوچھا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، بندگی کس کی کرو گے، پرستش کس کی کرو گے، اپنا رب کس کو مانو گے، اپنا معبود کس کو مانو گے؟ وقت کے نبی تھے، وقت کے پیغمبر تھے، اللہ کے چہیتے تھے، اللہ کے محبوب تھے، ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنے اولادوں کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی، کوئی کمی نہیں کی ہوگی، اس کے باوجود نبی ہیں، پھر بھی سب سے زیادہ ڈر جس بات کا ہے، توحید کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد میری اولاد بھٹک جائے، میرے اس دنیا کے جانے کے بعد میری اولاد کے دلوں کے اندر شیطان اپنا قبضہ جما لے۔ اور جو مخاطب تھے وہ بھی معمولی لوگ نہیں تھے، جن کو مخاطب کر کے پوچھا جا رہا تھا وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ کے سب سے محبوب پیغمبروں میں سے ایک ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے کتنا عظیم مقام ان کو عطا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے جب دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، وہ بھی اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد کے لیے، تو دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ میری اولاد کہیں بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے، تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنے لگے۔ میرے بھائی اور دوستو، توحید بہت عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو مرتے دم تک اس پر باقی رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اگر آیا ہے تو وہ توحید والا بنے، اور تب تک توحید والا بنے جب تک اس کے جسم سے روح نکل نہ جائے، کیونکہ اگر مرنے کے کچھ پہلے بھی آپ سے یہ توحید کی نعمت چھین لی گئی، آپ کی ساری عبادت رائگاں ہو جائے گی، ساری عبادت برباد ہو جائے گی، ساری نیکی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، اللہ رب العالمین ذرات کی شکل میں بنا کر کے ان کو اڑا دے گا، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اگر توحید جیسی نعمت ہم کو ملی ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اسی پر مرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں جو چھوٹے لوگ بھی ہوا کرتے تھے ان کو توحید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک بڑی مشہور ہے، آپ سب کو وہ حدیث یاد ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک۔ آپ نے بیان فرمایا، اے غلام، اے بیٹے، میں تجھے کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، اگر تم اس کی حفاظت کرو گے، اس کو یاد کر لو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں تم کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، اگر ان احکامات کی پابندی کرو گے، اس کی پاسداری کرو گے، مصیبت میں رہو گے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کو اپنا مددگار پاؤ گے، اللہ کو اپنا تائید کرنے والا پاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہارا حامی اور ناصر ہوگا۔ کیا کہا جب مصیبت میں پھنسو یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کچھ بھی تم کو مانگنا ہو، سوال کرنا ہو،
कोई चीज तलब करनी हो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो, अल्लाह से फरियाद करो, अल्लाह से गिरिया वजारी करो, अपने हाथों को उठाओ अपने रब के सामने, अपने दामन को फैलाना हो तो अपने रब के सामने, रोना हो तो अपने रब के सामने, अपनी हाजत को लेकर के शिकवा करना हो तो अपने रब के सामने। कोई मुसीबत तुम्हारे सर पर आन पड़ी है, तुम परेशान हो, उस मुसीबत से छुटकारा चाहते हो, अपने रब के सामने अपनी मुसीबत का जिक्र करो। दुनिया के अंदर तुम्हें कुछ ख्वाहिश है, कुछ तुमको चाहिए, अपने रब के सामने फरियाद करो, अपने रब से मांगो, अपने रब के सामने गिरिया वजारी करो। क्यों? क्योंकि आपने बयान फरमाया कि अगर पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी इंसानियत, इंसान और जिन्नात सब मिलकर के भी अगर तुमको कोई फायदा पहुंचाना चाहे, तुमको कोई नफा पहुंचाना चाहे, तुमको कुछ देना चाहे, अगर अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में वो नेमत नहीं लिखी है तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात की मखलूकात मिलकर तुम्हारी मदद करके क्यों ना जाए, तुम्हें एक जर्रा भी कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी मखलूकात अगर मिलकर के किसी एक शख्स को नुकसान पहुंचाना चाहे, तकलीफ देना चाहे, मुसीबत डालना चाहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर उस मुसीबत को तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखा है तो पूरी कायनात एक तरफ हो जाए, सारे मखलूकात एक तरफ हो जाए, एक जर्रा बराबर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, एक जर्रा बराबर भी किसी को घाटा नहीं दिला सकते हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अकीदे तौहीद पर हमको मजबूती से साबित कदम रहने की जरूरत है। हम पर किसी भी किस्म की मुसीबत आती है, चाहे दुनियावी मुसीबत आती है, हमारी तिजारत में मुसीबत आती है, किसी भी किस्म की अगर मुसीबत आती है तो हमको ये मान करके चलना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुकद्दर में इस चीज को लिख रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे मुकद्दर में इस चीज को लिख रखा है। और मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक कुफ्र और शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे कितनी नफरत करता है। हजरत अनस बिन मालिक उस हदीस के रावी हैं, कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला बयान फरमाता है, या इब्न आदम इन्नका मा दाउतनी व रजौतनी गफरतु लक वला उबाली, या इब्न आदम इन्नका मा दाउतनी रजौतनी गफरतु लक वला इन्नका मा दाउतनी व रजौतनी गफरतु लक अला मा कान फीका वला उबाली, या इब्न आदम लौ बलगत दुनूबका अनान समा सुम्मा इस्तगफरतनी गफरतु लक वला उबाली, या इब्न आदम लौ अतैतनी बिकुराबिल अर्दि खताया सुम्मा लकीतनी ला तुशरिक बी शैया ला अतैतुका बिकुराबिहा मगफिरा। अल्लाहु अकबर। अगर हमने इस हदीस को समझ लिया, अल्लाह के इस फरमान को समझ लिया, तो मेरे भाई और दोस्तों, इतना कबीह और इतना घिनौना और इतना घटिया जुर्म है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक में किसी और को शरीक करना। हमारा अकल, हमारी दिमाग कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकती है। अनस बिन मालिक रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला बयान फरमाता है, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम के बेटे, जब तक तू अपनी उम्मीदें मुझसे वाबिस्ता रखेगा, जब तक तू मुझसे लौ लगाएगा, जब तक तू मुझसे मांगता रहेगा, जब तक तू मुझसे फरियाद करता रहेगा, तूने कोई भी गुनाह किया हो तो मुझसे मांग करके तो देख, मैं तेरी सारी खताओं को माफ कर दूंगा, तुझे बख्श दूंगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है, कोई मलाल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, अगर तू मुझसे अपनी उम्मीदें वाबिस्ता रखेगा, तू मुझसे अपने लौ लगा करके रखेगा, तू मुझसे फरियाद करेगा, मैं फिर तेरे गुनाह को माफ कर दूंगा। अल्लाह बयान करता है, ऐ आदम के बेटे, अगर तू मेरे पास आएगा, इस हालत में आएगा, इस कंडीशन में आएगा, जिस जमीन पर मैंने तुझको पैदा किया है, उस जमीन के अंदर जितनी जगह खाली हैं, सारी की सारी अगर तू गुनाहों से भर देगा, मासियत से भर देगा, नाफरमानियों से भर देगा, कोताहियों से भर देगा, अल्लाह बयान फरमाता है कि एक शर्त के साथ अगर आएगा, एक शर्त के साथ अगर आएगा, तूने मेरे हुकूक में किसी को शरीक ना किया होगा, ऐ आदम के बेटे, मैं तेरी सारी खताओं को माफ कर दूंगा, तेरे वो गुनाह चाहे आसमान की बुलंदियों को क्यों ना छू रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि मैं तेरी सारी खताओं को माफ कर दूंगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि ये हदीस हमको गुनाहों पर जरी नहीं बना रही है कि आप गुनाह करते जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हदीस के अंदर अपनी रहमत और मगफिरत बता रहा है। जैसा कि मैंने तमहीदी कलिमात में कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को जहन्नम में नहीं डालना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे तौबा करे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे इबादत करे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह चाहता है उसके बंदे सजदे में अपने मालिक को याद करें और उनका रूठा रब उनसे राजी हो जाए। अल्लाह चाहता है कि जिस जन्नत को मैंने मोमिनीन के लिए पैदा किया है, अल्लाह अपने बंदों को उसके अंदर दाखिल कर दे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा और इस्तिग़फ़ार के इतने फज़ाइल, इतने मनाक़िब और अपनी रहमत और मग़फ़िरत को खोल खोल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए बयान कर रहा है कि मेरे बंदे मेरी रहमत से मायूस ना हो जाएं। और अगर किसी ने गुनाह, इस शिर्क को, जुल्म अज़ीम का इर्तिकाब कर लिया है, तो मेरे भाई और दोस्तों, कभी माफ़ी मिलने वाली नहीं है, कभी माफ़ी मिलने वाली नहीं है। अगर उस हाल में हमारी मौत हो जाती है, मेरे भाई और दोस्तों,
اب میں اپنے گفتگو کے دوسرے مرحلے میں شامل ہوتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، بعض کلمات، بعض جملے، بعض باتیں کبھی زبان سے ارادہ یا ارادہ نہ ہوتا ہے سخت نکل جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے مرکز پہ بھی کہا تھا، اگر کوئی سخت کلمات نکلتے ہیں میرے لیے، آپ کے لیے یا کسی اور کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، ہم آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ سے ہماری لڑائی ہے، بلکہ یہ محبت کا عین تقاضا ہے کہ آپ کے اصلاح کے لیے ہم اس قدر پریشان ہوتے ہیں اور اس قدر جذبات میں آ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی سوچ بھی نہیں پاتا ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے اگر آپ کو کسی کو بڑی بیماری ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، آپ کو آپریشن کرنا ہو تو ڈاکٹر آپ کے اوپر رحم نہیں کرے گا کہ میں اس بندے کا اگر پیٹ پھاڑ دوں تو کہیں کچھ ہو نہ جائے، بلکہ وہ عین محبت ہوتی ہے اس ڈاکٹر کا کہ اگر وہ آپریشن نہیں کرے گا تو آپ مر جائیں گے۔ بلکہ بعض دفعہ تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کا بعض حصہ سڑ رہا ہوتا ہے یا کسی بڑے بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو کاٹ کر کے ہمارے جسم سے الگ کرنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ڈاکٹر کتنا سخت ہے، یہ کتنا سنگ دل ہے، آدمی کے جسم سے اس کے اعضے کو الگ کر دیا، دراصل وہ ڈاکٹر سخت نہیں ہے بلکہ وہ آپ سے محبت کر رہا ہے، وہ آپ کی جان کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے آپ کے جسم کے ایک چھوٹے سے حصے کو وہ کاٹ کر کے الگ کر دیا تاکہ آپ کی پوری زندگی محفوظ رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ سوچئے اس دنیا کے اندر ہم کو پیدا کیا گیا ہمارے رب کو راضی کرنے کے لیے، اگر اس دنیا کے اندر سے ہم اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو تو بتائیے اس سے بڑی محرومی کی بات کیا ہوگی۔ پھر آپ کو اگر کوئی آپ کے رب کی ناراضگی سے بچانے کے لیے آپ کے سامنے دعوت کا کام کر رہا ہو، تبلیغ کا کام کر رہا ہو، ایسے حالات یا ایسے کنڈیشن میں اگر کوئی جملے سخت نکل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دائی آپ سے نفرت کر رہا ہے، بلکہ عین محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، بس میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے ہم ایمان لائے اور کہہ دیا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے اپنے زبان سے کہہ دیا، میں نے اللہ کی توحید کو مان لیا، محمد رسول اللہ کی رسالت کو مان لیا، میں نے کلمے کے تقاضے کو پورا کر لیا ہے، اپنی زبان سے گفتگو کہہ لی ہے، تو اللہ رب العالمین ہم کو چھوڑ دے گا، اللہ ہم کو فتنوں میں نہیں مبتلا کرے گا، اللہ ہم کو آزمائشوں میں نہیں ڈالے گا، اللہ رب العالمین ہمارے سامنے ایسے کنڈیشن اور ایسے راستے نہیں پیش کرے گا کہ جس میں ہم کو یہ سوچنا پڑے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید کا اقرار کر لیا اپنی زبان سے، اللہ ہم کو ایسے ہی اس دنیا میں باقی رکھے گا اور ہم کو ایسے اٹھا کر کے جنت میں داخل کر دے گا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھی آزمایا ہے، جو اپنے دور کے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے تھے، اللہ کے محبوب ترین بندے ہوا کرتے تھے، جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی آزمایا ہے۔ جو شخص بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اللہ رب العالمین اس کو آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ کبھی اللہ رب العالمین اس چیز کے ذریعے آزمائے گا کہ آپ علماء سے بدزن ہو جائیں گے، جاہلوں سے علم حاصل کریں گے، صحابہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں گے۔ کبھی اللہ رب العالمین شیطان کے ذریعہ آپ کے لیے کفر اور شرک کے راستے، گناہ اور معصیت کے راستے آپ کے لیے مزین کر کے پیش کرے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ابلیس نے جب تکبر کیا تھا، اللہ نے اس کو دھتکار کر کے جب بھگایا تھا، جنت سے نکالا تھا اور قیامت کی صبح تک اللہ رب العالمین نے اس کو مردود ٹھہرایا تھا۔ اس وقت شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کی صبح تک، میں تیرے بندے کو آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے ان کو میں بہکانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیے شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمارے باپ، ہماری ماں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نے ہی ان کو بہکا کر کے جنت سے نکلوایا تھا۔ اللہ سے وعدہ کر کے رکھا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو شیطان کے راستے پر چلائے گا، اللہ کے راستے سے بھٹکائے گا۔ شیطان نے جو وعدہ کیا تھا آج تک وہ اسی وعدے پر قائم ہے، ہمارے خون میں، ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور معصیت والے کام کو ہمارے لیے وہ خوبصورت اور مزین بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے، اگر شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے بھی یہ وعدہ کیا تھا اور شیطان کو دھمکی دی تھی کہ جو تیری پیروی کرے گا، تیرے راستے پر چلے گا، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، جو توحید کے راستے سے ہٹ جائے گا، کفر اور شرک کے راستے پر جائے گا، ضلالت اور گمراہی کے راستے پر جلائے گا، اللہ نے بھی دھمکی دی تھی کہ شیطان کو اور اس کے متبعین کو سب کو پکڑ کر کے اللہ رب العالمین جہنم میں بھر دے گا، جہنم کا ایندھن بنا دے گا، جہنم میں ٹھوس دے گا۔ اس لیے غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے خطاب کے آخری مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے میں ایک اہم چیز ہے جس پر بات کرنا چاہتا ہوں، علم۔
तौहीद के अंदर खलल पैदा इसलिए आती है, आदमी गुनाह के रास्ते पर इसलिए चलता है, जलालत और गुमराही उसके मुकद्दर का हिस्सा इसलिए बनती है कि लोगों ने उलमा से इल्म हासिल करना छोड़ दिया है। सहाबा ने अल्लाह के नबी से इल्म हासिल किया, ताबईन ने सहाबा से इल्म हासिल किया, मुहद्दिसीन और फुक़हा ने ताबईन और तबा ताबईन से इल्म हासिल किया। हर दौर के लोगों ने अपने दौर के उलमा से ही इल्म हासिल किया है। जब इस कड़ी को तोड़ा जाएगा, उलमा से हट करके सोशल मीडिया पर मशहूर लोगों को आलिम बना लिया जाएगा, जाहिलों से फतवा लिया जाएगा, जाहिलों से इल्म लिया जाएगा, जाहिलों की पैरवी की जाएगी। कुरान उठा करके टेबल से दिखा दिया, हदीस उठा दिया, समझ में आ गया यार ये तो वक्त का सबसे बड़ा अल्लामा है। ना अरबी पढ़नी आती है, ना कुरान समझ में आता है, ना ही हदीस अल्लाह के रसूल ने किस कंडीशन में बयान की थी वो समझ में आता है, ना कुरान किस वक्त नाजिल हुआ था, किस पैराए में नाजिल हुआ था, शान नुज़ूल क्या है, सबब नुज़ूल क्या है, अल्लाह उसमें क्या बयान करना चाहता है, कौन मुखातब है, ना वो समझ में आता है। तर्जुमा पढ़ दिया, कुरान उठा करके दिखा दिया और हमको समझ में आ गया। हदीस तो दिखा रहा है, बुखारी तो दिखा रहा है, मुस्लिम तो दिखा रहा है, कुरान तो दिखा रहा है। सहाबा से बदजन हो गए, उलमा से बदजन हो गए, उलमा को गालियां देने लगे कि हमारे उलमा ने तो आज तक ये बातें बताई ही नहीं थी। जब वो बातें दीन की हिस्सा होंगी तब तो आपके उलमा बताएंगे, जब वो बातें दीन का हिस्सा होंगी, आपके दुनिया और आखिरत के लिए वो फायदा होंगी, तब तो आपके उलमा बताएंगे। आपके उलमा ने उन बातों को आपसे इसलिए छुपाया कि आप उससे फितने में मुब्तला हो जाएंगे। सहाबा के दिल में आपके लिए नफरत पैदा होगी जिससे आपकी दुनिया भी खराब होगी, आपकी आखिरत भी खराब होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन सहाबा से मोहब्बत का ऐलान किया, जिस सहाबा से रज़ामंदी का ऐलान किया, जिस सहाबा से मग़फ़िरत का ऐलान किया, जिस सहाबा के लिए कहा मैं इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी हैं, अल्लाह ने आम माफी का ऐलान किया, उन सहाबा के सिलसिले में आज 1450 साल बाद, 1500 साल बाद कोई पैदा होता है और उन सहाबा के लिए हमारे दिलों में नफरत पैदा करता है और हम उसको अपना कायद और अपना रहबर और अपना पेशा और अपना आलिम समझ बैठते हैं और हम समझते हैं कि हमने ऐसी चीज हासिल कर लिया जो हमसे पहले किसी को हासिल नहीं थी। मेरे भाइयों, इब्न सीरीन रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, इन्ना हादल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुदु दीनकुम। सही मुस्लिम के मुकद्दमे में उन्होंने इस बात को लिखा है, कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये जो इल्म है, ये दीन है, ये मजाक नहीं है, ये खिलवाड़ नहीं है। तुम ये देखो ये दीन किससे ले रहे हो, जिससे तुम इस दीन को ले रहे हो, देखो वो सहाबा को मानने वाला है कि नहीं है, वो असलाफ की पैरवी करने वाला है कि नहीं है, नबी की बीवियों से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं है, उनको अपनी माँ का दर्जा देने वाला या उससे ऊंचा मकाम देने वाला है कि नहीं है, कुरान पर ईमान लाने वाला है कि नहीं है। आप इन सारी चीज़ों को देखो, ये अल्लाह का दीन है, मजाक नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। तुम देखो इस दीन को किससे ले रहे हो। और इसी तरह से गालिबन इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह का कौल है, उन्होंने बयान फरमाया है, लुहूमुल उलमाई मस्मूमतुन मन शम्महा मरिद व मन अकलहा मात। कहा उलमा के बारे में जो तबसरा करते हैं, गालियाँ देते हैं, लानत मलामत करते हैं, अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह का गालिबन कौल है, उन्होंने बयान फरमाया कि उलमा के जो गोश्त है ना, जहर आलूद हैं। उलमा के जो गोश्त हैं, उन्होंने कहा जहर आलूद हैं, जो उसको सूंघेगा बीमार हो जाएगा, जो उसको खाएगा मर जाएगा। उलमा के सिलसिले में जो बदजबानी करते हैं उनको लिए कहा है, उलमा की इज्जत आबरू पर अगर कोई हमला करेगा उसका दिल बीमार हो जाएगा, उसका ईमान कमजोर हो जाएगा, अल्लाह की निगाह में मबगूज और मरदूद हो जाएगा, अल्लाह की निगाह में वो लानत और मलामत वाला शख्स हो जाएगा। उलमा की इज्जत में, उलमा के आबरू पर अगर कोई उंगली उठाएगा, उनको बुरा भला कहेगा, तो आपने बयान फरमाया अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने, उनका गोश्त, उनकी इज्जतें जहर आलूद है, बीमार हो जाएगा जो उसके करीब खाएगा, और जो खाएगा उसको वो मर जाएगा। यानी जो उलमा से नफरत करेगा, जो उलमा से बुग़्ज़ रखेगा, कीना कपट पालेगा, जिंदगी के मौत मरेगा वो इस दुनिया के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको शैतान के रास्ते पर चला देगा, गुमराहियत के रास्ते पर चलेगा और उसी हालत में उसकी मौत होगी और क़यामत के दिन उसका ठिकाना जहन्नम होगा। इसलिए जो मनहज सलफ़ के मानने वाले उलमा हैं, उससे मोहब्बत करना ज़रूरी है, उनसे इल्म लेना ज़रूरी है, उनसे दीन लेना ज़रूरी है, उनकी बातों को समझना ज़रूरी है। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने दरअसल ये बात इसलिए की है, मैं ज़िम्नन में बस एक बात जिक्र करूँगा। आज हमारे पड़ोसी मुल्क के जो एक मशहूर दाई हैं सोशल मीडिया पर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपको पता होगा कि उनसे पहले चंद ही एक लोग ऐसे गुजरे हैं कि जिनके तबलीग से मुतासिर होकर लोग सहाबा के दुश्मन हुए हैं। इस शख्स ने सहाबा से लोगों को सबसे ज्यादा बदजन किया है और अपने मकसद में ये कामयाब हुआ है। हदीस का गलत मफहूम बयान करना या आधी हदीस मफहूम बयान करना, उसकी सिर्फ एक मिसाल में आपके सामने पेश करूंगा जो सबसे ज्यादा मशहूर है। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मामला सही बुखारी के अंदर जो मौजूद है।
صحیح بخاری کی اینٹ لے کر کے جا رہے تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اس حدیث کو جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور 2812، میں بار بار نمبر بھول جاتا ہوں جبکہ نمبر بہت مشہور ہے، 2812 نمبر کی حدیث ہے. اور کہتے ہیں اسی بات کو لے کر کے کہ کس کو دکھاؤ یہ پوچھو، گویا کہ وہ آئٹم بم کی طرح سمجھ رہے ہیں کہ جس کو دکھا کو حیران ہو جائے گا. اس سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ کو وہ باغی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پیشین گوئی کی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے، اس حدیث کے جو راوی ہیں میرے بھائیوں، بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسی حدیث کو جب آپ مستدرک الحاکم کے اندر دیکھیں گے جو صحیحین کے شرط پر لکھی گئی ہے. صحیحین کے شرط کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کے جو شروط قائم کیے ہیں کہ یہ چیز جس کے اندر پائی جائے گی وہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہوگی، اور جس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی. اسی شرطوں کو بنیاد بنا کر کے کچھ حدیثیں جو چھوٹ گئی تھی مستدرک للحاکم کے اندر اس حدیث کو جمع کیا گیا ہے. اسی سیم حدیث ہے، سیم راوی ہیں، سیم الفاظ ہیں، لیکن شروعات میں جس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ سنو خوارج کے متعلق ان سے حدیث سن کر کے آؤ، تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیث نہیں تھی، خارجیوں کے لیے حدیث تھی جو پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان کیا تھا. لیکن دشمنان صحابہ نے اس کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پر اس طرح سے اس کو نشر کیا ہے، فیمس کیا ہے کہ لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ رہنے والے جتنے صحابہ تھے ان کے دشمن بن بیٹھے ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے. یہ اس لیے ہوگا، میں کہتا ہوں نا کہ اگر آپ بھیڑیوں سے علم حاصل کرو گے تو مرغی چوری کرنا آپ ثواب سمجھنے لگو گے. بھیڑیے سے اگر علم حاصل کرنے جاؤ گے تو مرغی کو چوری کرنا ثواب کا کام سمجھنے لگ جاؤ گے. جب اس طرح سے رافضیت زدہ لوگوں سے آپ علم حاصل کرو گے تو صحابہ کو گالیاں دینا، صحابہ سے نفرت کرنا، ان کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت پالنا اور صحابہ کے عزت و آبرو پر حملے کرنا اور صحابہ کی چند وہ چیزیں جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اپنے لیے فخر سمجھو گے، اور سمجھو گے ہم نے ایسی چیز بیان کر دی ہے جو آج کے پہلے ہم سے کسی نے نہیں بیان کی. اس لیے میرے بھائیوں، میں نے جیسا کہ کہا توحید کو حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے، توحید پر مرنا، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور توحید پر آپ تبھی قائم رہ سکتے ہیں، صحیح توحید آپ کو تبھی مل سکتا ہے جب آپ علماء کی صحبت اختیار کریں گے. اور جب آپ علماء کی صحبت کو چھوڑ دیں گے تو میرے بھائی اور دوستو آپ کو ایسے ہی جاہل لوگ ملیں گے جو فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور آپ کو بھی گمراہ کریں گے، اور اسی طرح سے آپ کو بھی جہنم کے راستے پر چلائیں گے اور خود بھی اسی راستے پر چلیں گے. اب ہم دھیرے دھیرے اپنے تقریر کے آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ نے بیان فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. صحیح مسلم کی 50 نمبر کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، ہر کسی کے صحابی تھے، حواری تھے، دوست تھے، محبت کرنے والے تھے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، ان کی اقتداء کرنے والے تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، ان کی سنتوں کے لیے اپنے جان تک کو قربان کرنے والے لوگ تھے. جب وہ صحابہ ختم ہو گئے، وہ حواری ختم ہو گئے، تو اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جو ناخلف ہوتے ہیں، نااہل ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں اور سنتوں کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کرنے والے ہوتے ہیں. بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جو سب سے بڑا عیب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم ہی اور اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے ہیں. جو ان سے گفتگو کرے گا، بحث و مباحثہ کرے گا، ان کی نکیر کرے گا، ان پر رد کرے گا اپنی زبان کے ذریعہ، ہاتھ کے ذریعہ، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا آدمی مومن ہوگا اور جو اپنے دل میں بھی ان کو برا جانے گا ایسا آدمی مومن ہوگا، اور اگر کوئی دل میں ان کو برا نہیں جانتا ہے تو آپ نے یہ بیان فرمایا اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. اب آپ اس حدیث کو دیکھیے، آج اس دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں
جو ان باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے ہیں، اور سب سے مین بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں جن کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا ہے، شریعت کے اندر اس چیز کا کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا گیا ہے، اس چیز کی وہ پیچھے پڑتے ہیں، اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اس زمرے میں اس دنیا کے اندر موجود ساری بدعات اور خرافات آ جائیں گی۔ جب ہم اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے جو سوال ہوتا ہے نا کہ منع کہاں کیا گیا ہے، منع یہاں کیا گیا صحیح مسلم کے اندر، کہ جو نااہل لوگ ہوں گے، اللہ کے رسول کے سنتوں کو چھوڑنے والے جو لوگ ہوں گے، ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے، ایسا کام کریں گے جن کا ان کو حکم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر جتنی بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں، شریعت میں ان کا کہیں حکم نہیں دیا گیا ہے، کہیں اس پر عمل کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر کوئی کرتا ہے تو گویا کہ وہ ان لوگوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے جن سے بحث کرنا، جن سے گفتگو کرنا، جن سے جہاد کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا کرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والا کہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں جیسا کہ مرکز پہ ابھی ہمارے پروگرام ہوا تھا، میں نے اس کے اندر بہت ساری باتیں کی تھی، آپ کے سامنے بھی چند باتیں بس پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج اس دنیا کے اندر، دنیا کے ہر گوشے میں، کئی ملکوں کے اندر، چاہے ایران ہو، چاہے افغانستان ہو، پڑوسی ملک اپنا پاکستان ہو، اسی طرح سے سیریا ہو، لبنان ہو، عراق ہو، یمن ہو، سعودی عربیہ ہو، اور اسی طرح سے اسرائیل ہو، امریکہ ہو، سارے ملک تقریباً جنگ کی دہانے پر کھڑے ہوئے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، مسلمان نوجوان خاص کر کے فتنے کے شکار میں مبتلا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا جس میں جو باطل پر ہوگا لوگ اس کو سچا سمجھ لیں گے، جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا سمجھ لیں گے، جو محسن اور مددگار ہوگا اس کو دشمن سمجھ لیں گے، جو دشمن ہوگا اس کو لوگ محسن سمجھ لیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ لوگ دین سے دور ہوں گے، علماء سے دور ہوں گے، کتاب اور سنت کی پیروی سے وہ لوگ دور ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں سب سے پہلے اپنے اس مرحلے میں جاؤں، میں بتاؤں گا ان کی حقیقت کیا ہے جن کو مسلمانوں نے آج اپنا دوست اور اپنا رہبر اور اپنا قائد بنا لیا ہے۔ میں سب سے پہلے اجمالی طور پر کچھ عقائد کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں کہ ہمارے ان بھائیوں نے جن کو شہید کا درجہ دے رکھا ہے، جن کو اپنا لیڈر اور ہیرو تسلیم کر لیا ہے، میں نے شروعات میں توحید سے اپنے گفتگو کا آغاز اسی لیے کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا ہمارے نوجوان آج جن لوگوں کو اپنا رہبر تسلیم کر رہے ہیں ان کے عقائد کتنے گھٹیا ہیں۔ اگر میں آپ سے اس الفاظ میں کہہ دوں کہ ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر موجود جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں ان کے عقائد سے بھی گھٹیا ان لوگوں کے عقائد ہیں، تو میری بات غلط نہیں ہوگی۔ میں آپ کے سامنے کئی چیزیں دکھاؤں گا، خصوصاً شام کے اندر، سیریا کے اندر کتنے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، کتنے سالوں میں ان کی زندگی کو بدتر کیا گیا، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ جن لوگوں کو ہمارے بھائیوں نے اپنا رہبر بنایا ہے، نصیری، باطنی، جس پر امت کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، ان کے عقائد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے۔ آپ مجھے بتائے، اگر کوئی شخص اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے یا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ قرآن پر ایمان لائے بنا کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ کوئی ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آخرت کا انکار کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں، کوئی عذاب نہیں ہے، اس چیز کو نہیں مانتے ہیں۔ عذاب کا مطلب ان کے نزدیک آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ ان نصیری باطنیوں کے نزدیک دروز فرقہ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے، جس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے، ان کے نزدیک یہ عقیدہ ہے عذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے آج آپ زندہ ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا ہے، آپ نے اس دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، اگلی بار آپ دنیا کے اندر پھر پیدا ہوں گے، اللہ آپ کو غریب بنا دے گا۔ یہ ہے عذاب کا مطلب۔ کیا شریعت نے یہی بتایا ہے؟ اللہ کا عذاب یہی ہے، اللہ کا پکڑ یہی ہے، جہنم کا مطلب یہی ہے جس کے متعلق قرآن کی آیتیں بھری ہوئی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں کتنے جگہوں پر اس کے متعلق بتایا ہے۔ اگر کسی شخص کا ایسا عقیدہ ہوگا وہ اس دنیا کا بدترین کافر ہوگا۔ موت کا مطلب آپ سمجھ ہی گئے ان کے نزدیک، وہی تناسخ ارواح کا مطلب، یعنی حقیقت میں روح کی موت ہوتی ہی نہیں ہے، آپ مر گئے، دوسرے کے جسم میں آپ کی روح ڈال دی جائے گی، آپ کا یہ جسم فنا ہو گیا، دوسرا جسم لے کر کے آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ کیا موت کا مطلب یہی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے جو اٹھانے کا معاملہ کیا ہے کہ قبروں سے تم کو اٹھایا جائے گا، اللہ حشر کے میدان میں تم کو جمع کرے گا، کیا یہی ہے اس کا مطلب؟ اگر کسی شخص کا ایسا عقیدہ ہوگا، کیا وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات،
अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये जाहिल कहते हैं। क्यों कहते हैं? अंबिया ने उस तौहीद की दावत दी है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, यानी अल्लाह का वजूद नहीं है। अंबिया ने उस तौहीद की दावत दी है जिसका कोई वजूद नहीं है। हम जिस तौहीद की दावत दे रहे हैं दरअसल तौहीद वो है, और उनकी तौहीद क्या है मालूम है आपको? अपने बादशाह को, अपने हुक्मरान को उलूहियत के दर्जे पर फाइज करना। उलूहियत क्या है आपको पता है ना? पता है आपको कि नहीं पता? बताइए अगर किसी को पता हो। जी हाँ ठीक है, बड़ा बनाना एक माना है। उलूहियत का तौहीद उलूहियत, इसका मतलब यह होता है कि इबादत के सारे मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही हवाले करना। वो चीज़ें जो इबादत और बंदगी के लिए हैं, अपने तमाम इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही करना। इबादत में एक जर्रा भी किसी को शरीक नहीं करना। ठीक है, यह है तौहीदियत का मतलब। इनका कहना है अंबिया जाहिल थे, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। उन्होंने उस तौहीद की दावत दी है जो मादूम है, जो है ही नहीं है। हम जिस तौहीद की दावत दे रहे हैं दरअसल तौहीद वही है, क्योंकि हमारा हाकिम मौजूद है और इबादत वो अपने हाकिम के लिए करते हैं, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह से और उनका यह अकीदा है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में, नुसैरियों का जो अकीदा है हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में, कि दरअसल हजरत अली ही अल्लाह हैं। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, हजरत अली ही अल्लाह हैं। अल्लाह ताला हजरत अली में हुलूल कर गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अंदर दाखिल हो गया है, जैसा कि इब्ने अरबी का अकीदा था। जो आज के डॉक्टर असरार साहब जो बहुत मशहूर हैं, जिनके वो बहुत बड़े मुअतकिद हैं, इब्ने अरबी की बहुत तारीफ बयान करते हैं, उसका भी यही अकीदा था कि कायनात के हर जर, वही वाली माम जो हम लोग कहते हैं जितने कंकड़ उतने शंकर वाला जो मामला है, जो हम अपनी जबान से कहते हैं, वही मामला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर शख्स के अंदर ये जो कुछ नजर आ रहा है वहदतुल वजूद का मामला, ये सब अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल, ये जो घर है मैं हूं, आप हूं। और इसी तरह से एक कौल भी पेश करते हैं कोई जुनैद नाम का कि माफी जुब्बती इल्लल्लाह, मेरे इस लिबास में नहीं है कोई मगर अल्लाह। क्या इससे बड़ा शिर्क इस दुनिया के अंदर हो सकता है? आप ऐसे लोगों को अपना रहबर, अपना पेशवा, अपना हीरो बनाएंगे तो आपका ठिकाना क्या होगा आपको पता है? जहन्नम के अंदर बदतरीन आजाब से दो चार किया जाएगा अगर ऐसे। और मैं आपको बताता हूं कलमा शहादत, हमारा कलमा क्या है? पढ़िए, कोई भी पढ़िए। हमारा कलमा यही है, उनका कलमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अली। क्या ये तौहीद है? इसी तौहीद को लेकर के हमारे नबी आए थे, इसी तौहीद के लिए हमारे नबी ने ताइफ में पत्थर खाया था, इसी तौहीद के लिए सहाबा ने अपनी गर्दनों को कटवाया था, इसी तौहीद के लिए उन्होंने अपने बच्चों को यतीम कराया था, इसी तौहीद के लिए उन्होंने अपने बीवियों को बेवा कराया था, इसी तौहीद के लिए हजरत जकरिया कुआरे से बीच से फाड़ दिया गया था, इसी तौहीद के लिए अंबिया को कुएं में डाल दिया गया था, इसी तौहीद के लिए अंबिया को कत्ल किया गया था, इसी तौहीद के लिए सहाबा ने कितनी जंगें लड़ी है, अपने बीवियों को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, इसी तौहीद के लिए कि हम अपनी जानों को कुर्बान करके जाएंगे, हमारे बाद आने वाली नस्ल ऐसे बदतरीन जालिमों को अपना पीर और अपना रहबर बना लेंगे। इसीलिए अगर हम सोचे ऐसे लोगों को पीर और रहबर बना करके जाएंगे तो हमारा मामला क्या होगा। इनका एक अकीदा और है, तसलीस का अकीदा। तसलीस का अकीदा आप लोग समझते हैं? ईसाइयों का जो अकीदा है, मरियम, ईसा, अल्लाह, इन तीनों को वो खालिक मानते हैं और इबादत का मुस्तहिक मानते हैं। इनका कहना है अली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सलमान, इन तीनों को वो खालिक मानते हैं, माबूद मानते हैं। किधर आप अब देखे, पीछे मैंने कुछ बातें की, अभी कुछ बातें कर रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा पीछे तो कुछ का है, अभी तो कुछ का है। अपने हाकिम को एक तरफ माबूद मान रहे और दूसरी तरफ ये। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, कुरान और सुन्नत को जब आदमी छोड़ेगा ना तो हर बाद में आने वाला ऐसे ही घटिया अकीदे को गढ़ेगा। जो मौजूद थे उन्होंने कुछ गढ़ा, बाद में आने वालों ने कुछ गढ़ा, उनके बाद वालों ने कुछ गढ़ा। ये सिलसिला आज तक चल रहा है और जब तक कुरान और सुन्नत के सही तालीमात से वाबिस्ता नहीं होंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह की मार है, अल्लाह की पकड़ है ऐसे लोगों के लिए। और आप सोचिए अगर ऐसे लोगों को हम अपना पीर और रहबर और कायद और शहीद बनाएंगे तो कहीं अगर अल्लाह ने हमको भी इन लोगों में शामिल कर लिया तो क्या होगा। हमको अल्लाह ने, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा दिन लाने से पहले अल्लाह हमको मौत दे दे, ताकि कम से कम हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के जहन्नम में तो ना जा सकें। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया उसमें तो हमारी कमी और कोताही ना हो सके। अब हम आते हैं अपने गुफ्तगू के असल टॉपिक पर। इस दुनिया के अंदर जो हो रहा है, खास करके ईरान जिसको हमारे भाइयों ने ना जाने कौन कौन सा दर्जा दे रखा है। मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट पेश करूंगा, उसके बाद में कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा। इजराइल ने फलस्तीन पर कब कब्जा किया है?
किसी को पता है? 1948 में। 1948 में इसने कब्जा किया है और अब तक तकरीबन 78 साल हो गए हैं, 78 साल। और इजराइल ने अब तक वहां के मुसलमानों को कत्ल किया है, खून किया है, दरिंदगी का मुजाहरा किया है, जुल्म और जबर की वो दास्तान पेश की है कि हम बयान नहीं कर सकते उसको अपने अल्फाज में। टोटल 2 लाख से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया है। किसने? इजराइल ने। ईरान पर आयतुल्ला खुमैनी, ये जो अभी जिसकी मौत हुई है, आयतुल्ला खामनाई इनका नाम है, सबसे पहले जो लीडर है आयतुल्ला खुमैनी। आपको पता है ईरान पर कब कब्जा हुआ है? 1989। 1989 में कब्जा हुआ है और तब से लेकर आज तक आपको पता है कितने मुसलमानों का कत्ल हुआ है? एक अंदाजे के मुताबिक 35 लाख मुसलमानों की बात की जाती है। 35 लाख। तेहरान जो राजधानी है ईरान की, मैं पढ़ा हूं ईरानी दोस्तों के साथ, मैंने खुद पूछा है, पूरे तेहरान के अंदर आपको ईसाइयों के, पादरियों के चर्च सबको मिल जाएंगे, यहूदियों के माबद खाने आपको मिल जाएंगे, सुन्नी मुसलमानों की एक मस्जिद आपको पूरे तेहरान में नहीं मिलेगी। आपको एक मस्जिद नहीं मिलेगी। सलफी दावत के तबलीग और नशर इशाअत पर पाबंदी है। पता चल गया कि आप सलफियुल अकीदा हैं, आप उसकी नशर इशाअत कर रहे हैं, फांसी पर लटका दिया जाएगा। उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन 35 लाख अगर ये बात गलत भी हो मान लो तो 20-30 लाख तो बनेगा ना कम से कम। 35 लाख मुसलमानों को कत्ल किया है। बड़ा दरिंदा कौन है? हमारा हीरो जिसको हमने शहीद माना है। बड़ा दरिंदा कौन है? और मैं आपको बताता हूं, सीरिया के अंदर बशारुल असद, जिनके अकायद को मैंने अभी बताया है, नुसैरी, बातनी, बदतरीन काफिर, बदतरीन मुजरिम, अल्लाह के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, दीन इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के कातिल, मुसलमानों के खूनों को पानी से ज्यादा सस्ता करने वाले 2011 से तकरीबन, और उससे पहले भी उनकी हुकूमत थी। मैं अभी 1 साल पहले आपको पता होगा तख्ता पलट हुआ है, जो मोहम्मद अली अल जुलानी करके जिनका नाम है, अहमद अशराबी जिसका नाम है, तख्ता पलट जिन्होंने किया है। सीरिया के अंदर, शाम के अंदर तकरीबन 11 सालों में मेरे ख्याल से 6 लाख से ज्यादा मुसलमानों का उसने कत्ल कराया है। और मैंने मरकज पे भी बताया था, वीडियो अगर आप अभी भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, कि जब शाम फतह हुआ है, आपको पता है जितने भी स्कूल हैं, जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी गवर्नमेंट के खास करके ऑफिस हैं, बड़ी चीजें हैं, हर एक के नीचे जेल है, हर एक के नीचे जेल है। कत्लगाह ऐसे बनाया गया था, लोगों को, सुन्नी मुसलमानों को जेल में डाला गया है, उसमें से 10-20 को हर रोज पकड़ रहे हैं और दूसरों के सामने उनके गर्दन को कलम कर दिया जा रहा है। बड़ा सा गड्ढा खोदा, जिंदा मुसलमानों को उसमें डाला और बाहर से खड़े होकर के ये दरिंदे, राफजी, भेड़िए ऊपर से गोली चला करके सारे लोगों को कत्ल करके उसमें जिंदा दफन कर दे रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने हीरो माना है, ऐसे लोगों को हमने कायद माना है, ऐसे लोगों को हमने रहबर माना है, ऐसे लोगों को हमने पेशवा माना है, ऐसे लोगों को हमने शहीद का दर्जा दे रखा है। और अगर ये बातें बयान की जाती है तो हमारे भाई कहते हैं कि अब तो हमारे लिए लड़ रहा है ना ईरान, अब तो हमारे लिए जंग कर रहा है ना। कल इजराइल अगर आपकी बात करने लगे, आपके लिए लड़ाई लड़ने लगे, क्या उनके मरने वालों को भी आप शहीद कहोगे? उनकी भी तारीफ करोगे? उनकी भी हिमायत करोगे? अगर नहीं करोगे, और जब हम ये बातें कहते हैं तो हमारे बहुत सारे जान पहचान के कुछ पर्सनल लोग भी आजकल दुश्मन बन गए हैं। जब से मरकज में मेरी तकरीर हुई है, गालियां मिल रही हैं, ताने मिल रही हैं, हत्ता कि किसी एक ने तो ये भी कहा कि तुमको बोली नहीं गोली की जरूरत है। इन मरदूदों को यह लगता है कि वो बातिल पर रहकर, गलत पर रख करके वो इतने डंके की चोट पर अपनी बात पर कायम रह सकते हैं और हम तौहीद पर रह करके डर जाएंगे। मौत तो आनी है, आज आए या कल आए, कुर्सी पर बैठ कर आए या कुर्सी पर उतर कर आए, किसी के हाथ से आए या तभी मौत आए। भला मौत से कौन बच सकता है? इससे बड़ी सआदत मंदी की बात क्या होगी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमात की दिफा करने के चक्कर में आपको मारा जाए। इससे बड़ी सआदत की बात क्या होगी कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नामूस, आपकी इज्जत, आपकी इस्मत, आपकी इफ्फत की दिफा करने में आपको कत्ल किया जाए। इससे बड़ी सआदत की बात क्या होगी कि अल्लाह के तौहीद का आप प्रचार कर रहे हैं और उस चक्कर में आपको मारा जाएगा। मौत तो आनी ही है, अभी आ जाए, कल आ जाए, बाद में आ जाए, जब लिखा है तब आएगा। इनको ये लगता है कि ये गलत पर इस तरह से डटे रह जाएंगे और हमको धमकी दे दी जाएगी कि हम तौहीद पर है और हमारा कदम लरस जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। जब तक इस रूए जमीन पर तौहीद का मानने वाला एक बंदा भी जिंदा रहेगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत को मानने वाला
ایک بندہ بھی اس روئے زمین پر رہے گا ان باطل مذاہب کی تردید چلتی رہے گی، ان کے کفریہ عقائد کو بتایا جائے گا، امہات المومنین کی عزت اور ناموس کا دفاع کیا جائے گا، صحابہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن مانا جائے گا، توحید کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے گی۔ جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، جب تک ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے، ہم اللہ کے اس توحید کو لے کر کے، اللہ رب العالمین کے اس دین کو لے کر کے دنیا کے اندر چلتے رہیں گے، دنیا کے اندر پرچار کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ آپ آزمائش کے اس دور میں ہیں جس وقت فتنے بہت عام ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے بہکاوے میں آ کر کے کوئی آپ کی تعریف کر دے رہا ہے، آپ کے متعلق کہہ دے رہا ہے کہ میں تمہارے لیے لڑائی کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنا رہبر اور ہیرو نہ بنا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، ایسے اتنے گھٹیا عقیدہ رکھنے والے شخصوں کو اگر گرچہ کوئی سی دشمن کے ہاتھ ہی مارا جائے، کیا وہ شہید ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے ایمان تو چھوڑیے، میں تو انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایمان تو بہت بات کی بات ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے، میں انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو میرے نبی کی بیوی کو گالی دے گا، جو میرے نبی کی اس بیوی پر عزت و آبرو پر حملہ کرے گا، جس کا یہ عقیدہ ہوگا جب مہدی آئیں گے تو سیدہ عائشہ مطہرہ صدیقہ، میں اپنے زبان سے کیسے اس الفاظ کو نکالوں، میں اپنے زبان سے کیسے اس الفاظ کو نکالوں کہ ہم زندہ ہیں اور ایسے لوگ آج اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو ہمارے نبی کی بیویوں کو گالی دے رہے ہیں کہ جب مہدی آئیں گے عائشہ کو، اللہ مجھے معاف کرنا، مجھے الفاظ دہرانے پڑ رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کرنا، ان کا یہ گھٹیا عقیدہ ہے مسلمانوں، جن کو تم لوگوں نے اپنا رہبر اور شہید تسلیم کیا ہے کہ مہدی جب آئیں گے سیدہ عائشہ کو قبر سے نکال کر کے ان پر زنا کے حد لگائے جائیں گے۔ سوچو مسلمانوں، سوچو، اللہ سے دشمنی مول لے رہے ہو، محمد الرسول اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو، ایسے لوگوں کو جو ابو بکر، ابو عمر فاروق کا نام اپنے باتھ روم کے ٹائلسوں پر لکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں پر سیدہ عائشہ کو جانے کی بد دعائیں کرتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے ابو بکر عمر کی تکفیر کرتے ہیں، جن کا یہ گھٹیا عقیدہ ہے کہ ہم اس خدا کو نہیں مانتے جس نے معاویہ اور عثمان جیسے لوگوں کو خلافت دی ہے، اعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرنا، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ مطہرہ، اللہ مجھے معاف کرنا، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عثمان اور عائشہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہیں، ہم ان کے لیے اگر چند کلمات برے کہہ دیتے ہیں تو برا لگ جاتا ہے۔ سوچو، آدمی جذبات میں ہو جاتا ہے، کون سا منہ لے کر کے اپنے رب کے پاس جاؤ گے؟ خدا را اس سے پہلے کہ موت آ جائے توبہ کرو۔ ہماری اور آپ کی ماں کو اگر کوئی مسجد کے باہر ہم اتنے ہی لوگ بیٹھے ہیں کوئی گالی دے دے، ہماری ماں کو، ہماری بیوی کو، ہماری بیٹی کو، وہ کچھ اچھا کام بھی کر دے ہمارے لیے، بعد میں تعریف کرو گے؟ میں اگر ابھی بیٹھ کر کے کسی کی طرف اشارہ کر کے کسی کی ماں کو گالی دے دوں، آپ بولو گے کہ ابھی مسجد سے نکل تب بتاتا ہوں؟ یہی منہ توڑ دے وہ، یہی سوچو گے یہی مار کے گرا دو۔ اپنی ماں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہن کے لیے اتنی غیرت، میری نبی کی بیوی کے لیے کوئی غیرت نہیں، جس کو اللہ نے مومنوں کی ماں کہا ہے اس کے لیے کوئی غیرت نہیں، ان کو گالی دیا جا رہا ہے اور جب رد کیا جا رہا ہے تو بہت سارے لوگ، میں پرسنل ہے میرے، بہت سارے لوگ بولے تم شیعہ سنی کر رہے ہو، آپ کی ماں کو گالی دیا جائے تو برا ہے، میری ماں مومنوں کی ماں کو گالی دیا جائے اور ہم ان ظالموں کے چہرے سے جب ہم نقاب اٹھائیں کہ دراصل یہود و نصارہ سے بڑے دشمن تمہارے یہ ہیں، تو ہم کو کہو کہ تم تفرقہ بازی کر رہے ہو، یہ فرقہ واریت ہے، اگر یہ فرقہ واریت ہے، یہ نفرت پھیلانا ہے تو میں نفرتی ہوں، اگر یہ نفرت پھیلانا ہے تو میں نفرتی ہوں، میں نفرتی ہوں، میں نفرتی ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت بھی ختم ہو گیا ہے جو مجھے وقت دیا گیا تھا، بس کچھ باتیں آپ کے سامنے گفتگو کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ دراصل جب کسی ملک کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے بالمقابل خصوصاً سعودی عربیہ کو بہت لان تان کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ، یہود و نصارہ کا پالتو کتا، اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ ایک بات آپ جان لیجیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیا گناہ نہیں تھا؟ وہ دور بھی آپ چھوڑ دیجیے، میں آپ کے گھر کی بھی بات نہیں کرتا ہوں، اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایک آدمی ہاتھ ایسا اٹھا کر کے بول سکتا ہے کہ میں کوئی حرام کام نہیں کرتا ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی بھی بول سکتا ہے اس مسجد میں؟ کوئی نہیں بول سکتا ہے، کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ ہر انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے۔ کیا ہم سے جب حرام کام ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور ان کے پالتو ہیں؟
ہم گھر چھوڑ دیجئے، آپ کا ہمارا گھر کیسا ہے، اس میں اسلامی ماحول ہے یا نہیں ہے، آپ اپنے نفس کے مکمل مالک ہو کہ نہیں ہو، آپ گناہ نہیں کرتے ہو، آپ بھی گناہ کرتے ہو. جب آپ اپنے نفس کو مکمل طور پر نہیں بچا سکتے تو کسی اور سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ وہ پورا ملک گناہوں سے پاک کر دے، پورا ملک کو گناہوں سے پاک کر دے، کیسے توقع کر سکتے ہو؟ اور انہی چند گناہ، جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. گناہوں کا کوئی دفاع نہیں، گناہوں پر کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے میں کروں یا آپ، ہمارا پسندیدہ ملک کرے یا ہمارا باپ، کوئی بھی کرے، گناہوں سے کوئی کمپرومائز نہیں. جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، لیکن جو سچائی ہے اور جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. آپ اس بات کو جان لیجئے، سعودیہ عربیہ کو سب سے بڑا دشمن صرف اور صرف اس لیے بنایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم اہل حدیثوں کو سب سے بڑا نفرتی اس لیے بنایا جاتا ہے، ہم توحید والے ہیں، وہاں توحید ہے اس لیے سب سے بڑا دشمن بنایا جاتا ہے. اور رہی بات اسلام کی مدد اور تائید کی، میں آپ کو چند مثالیں ایسے پیش کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. سمجھ لیں عوامی گفتگو ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، تقریر نہ سمجھے اس کو. سعودیہ عربیہ کے اندر 20 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں اسلامک تعلیمات جس میں ہوتی ہیں، جس میں سے ایک جو سب سے مشہور یونیورسٹی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جس میں پڑھ کے آیا ہوں. اس میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 18,000 بچے پڑھ رہے ہیں. آپ تھوڑا سا چلے کم کر لیجئے، میں کہہ دیتا ہوں چلے 15,000 کر لیتے ہیں، 16,000 کر لیتے ہیں. کیلکولیٹر نکالیے کوئی حساب جوڑے، نکال لیے. 18,000 بچے تقریباً وہاں پڑھ رہے ہیں. لکھیے 18,000. ہر ایک بچے کو ماہانہ 840 ریال وظیفہ ملتا ہے. ہاں، کتنا ریال بنا؟ یہ ریال بنتا ہے. اب انڈین روپیے کی فی الحال جو پرائز چل رہی ہے 24.25 چل رہا ہے، لیکن اس وقت 24.5 میں یعنی 24.50 میں مل رہا ہے. 24.50 کریے اور اس کو ٹوٹل بتائیے کتنا پیسہ بنا. کتنا؟ 37 کروڑ 44 لاکھ. یہ ایک یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہوں. یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہر مہینہ دین سکھانے کے نام پر بچوں کو جو وظیفہ دیا جا رہا ہے. اور میں نے کہا 20 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، اور جس یونیورسٹی کے میں مثال دے رہا ہوں اس میں سب سے کم بچے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں باہر کے بچے زیادہ ہیں، تقریباً 155 ملک سے زیادہ کے بچے اس میں پڑھ رہے ہیں. 37 کروڑ 44 لاکھ روپے ایک مہینے کا وظیفہ ہے صرف بچوں کا. پھر رہنے کے لیے جو بلڈنگ ہے، لائٹ ہے، پانی ہے، پڑھائی کے لیے جو دنیا کے سب سے بہترین ٹیچر ہیں، پھر ان ٹیچروں کی جو سیلری ہے وہ الگ ہے. اس کے بعد آپ ایک حساب اور جوڑیے، اگر آپ 90% کے اوپر لاتے ہیں مطلب ایگزام میں، تو ہر سال میں 1,000 ریال ہر بچے کو دیا جاتا ہے. 18,000 بچوں میں اگر آپ منیمم ایسے اندازہ لگائیں 10,000 بچے تو لاتے ہی ہوں گے، جن میں سے میرا الحمدللہ ہر بار آیا ہے، چاروں بار. آپ 10,000 جوڑیے، میں ایک دم کم بتا رہا ہوں، حالانکہ زیادہ لاتے ہیں. ریال بنا، اس کا پھر انڈین روپیہ کریے. جی 43 کروڑ 43 کروڑ 24 لاکھ. اس کے پہلے کتنا تھا؟ 37 کروڑ. اب دونوں کو آپ جوڑے. اس کے بعد میں بتاتا ہوں، جن کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں ان کتابوں کو خریدنے کے لیے ہر سال یعنی پورے 4 سال میں 4 مرتبہ 850 ریال ہر ایک بچے کو دیتے ہیں. آپ جوڑیے 18,000 سے 850 ریال. انڈین پھر کر کے مجھے بتائیے. 1 کروڑ نہیں زیادہ ہوگا، ریال بنانا. ہاں ہاں 37 کروڑ. پہلے بھی 37 کروڑ 44 لاکھ کی کتنا تھا، یہ 37 کروڑ 48 لاکھ کتنا بنا، اور اس کے پہلے والے جو میں نے 43 کروڑ. آپ پورا جوڑیے. ایک سال کا یہ خرچہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، وظیفہ والا ہے جو 1 مہینے کا خرچہ ہے، اور باقی یہ سالانہ خرچہ ہے. یہ یہودیت پھیلانے کے لیے خرچہ کر رہے ہیں، نصرانیت پھیلانے کے لیے خرچہ کر رہے ہیں. میں سعودیہ کو کیا دے دوں گا؟ میں گیا ہوں 4 سال وہاں پڑھ کر کے آیا ہوں. اور ہاں ایک چیز تمہیں بھول ہی گیا، آنے جانے کے لیے لوکل فلائٹ بھی نہیں دیتے ہیں. سعودی ایئر لائنز جو عمرہ حج کرنے جاتے ہیں ان کو پتا ہوگا نا کرایہ کتنا مہنگا رہتا ہے آنے جانے کا. اور بعض دفعہ بزنس کلاس میں دیتے ہیں، مجھے خود ملا ہے، دوسرے کی بات کیا کروں. آپ اس کا پھر حساب لگائیے گا کہ کتنا بنا. یہ یہودیت پھیلانے کے لیے دے رہے ہیں، نصرانیت پھیلانے کے دے رہے ہیں. اللہ کے دشمن. میں کیا دے دیا سعودیہ کو؟ میں گیا وہاں پڑھ کر کے آیا، میں نے سعودیہ چھوڑ دیا. یہی مقصد ہے نا کہ بھائی ہمارے یہاں آؤ، پڑھو، پڑھ کر کے جاؤ، اللہ کے دین کو، رسول اللہ کے احادیث کا پرچار کرو. افریقہ کے ان ممالک کے بچے بھی ہمارے دوست ہیں، پڑھ رہے ہیں
کہ جہاں اگر سعودی یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی ہوتی، ابن باز رحمہ نے لیٹر نہ لکھا ہوتا، تو آج پورا کا پورا افریقہ عیسائی بن چکا ہوتا، پورا کا پورا افریقہ عیسائی بن چکا ہوتا۔ ان کے راستے میں رکاوٹ اگر کوئی یونیورسٹی ہے تو یہی جامعہ اسلامیہ ہے۔ وہاں کے ایسے ایسے جگہوں سے اس دور میں بچوں کو اٹھا کر کے لا رہے ہیں پڑھانے کے لیے، جہاں ٹیکنالوجی کے اس دور میں سفر کرنے میں 5 دن لگ جاتا ہے اپنے گھر پہنچنے میں۔ اتنے دور دور سے، اتنے اندر سے بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور جو دین کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے، اور جو 40-50 لاکھ مسلمانوں کا قتل کرے، 1 کروڑ مسلمانوں کو گھر سے بے دخل کرے، وہ ہمارا ہیرو ہے۔ یہ میں نے ایک یونیورسٹی کا خرچہ بتایا ہے۔ پھر جو ٹیچر ہے پڑھانے والے، 10-15 ہزار ریال سے کسی کے نیچے سیلری نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد لائٹ بل ہے، پانی کا خرچہ ہے، دوسرے اخراجات ہے، وہ چھوڑ دیجئے۔ یہ یہودیت پھیلانا ہے تو پھر اسلام کیا ہے؟ پھر اسلام کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس لیے دشمنوں کے ہتھ کنڈے کا شکار نہ بنیے، دشمنوں کے ہتھ کنڈے کا شکار نہ بنیے۔ دشمن چاہتا ہے ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا کر کے گمراہیت کے راستے، تاکہ ہم اللہ کے دین سے بھٹک جائیں، ان کی پیروی کریں اور ان کے ساتھ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ہم جس لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمارے لیے رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ باتیں بہت ساری اور بھی ہیں جو کی جا سکتی ہیں، کچھ منتشر سی باتیں ہو سکتا ہے کہ منظم انداز میں نے آپ کے سامنے نہ پیش کیا ہو، کیونکہ اتنا لمبا تقریر کرنے کا میرا پہلا ایکسپیرینس ہے۔ میں 30 منٹ، 35 منٹ، 40 منٹ اس سے زیادہ نہیں بولتا ہوں۔ 1 گھنٹہ یہ میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس ہے، تو لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، صحابہ کی محبتوں کو ہمارے دلوں کے اندر داخل کر دے، صحابہ کے دشمنوں سے ہم کو دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرما، امہات المومنین کی عزت پر جو حملہ کرتے ہیں ان کے لیے تو ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے نفرت پیدا کر دے۔ اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو دنیا میں موجود ہر انسان کو ہدایت دے دے، لیکن اگر ان کے حق میں ہدایت بہتر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین تو اس دنیا کے اندر ان کو ذلت کی موت دے، ان کو ذلیل اور رسوا کر، اور قیامت کے دن بھی پوری انسانیت کے ان کو سامنے ذلیل اور رسوا کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔